السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. صدق اللہ العظیم. محترم سامعین، معزز علماء کرام، مہمانان اعظام، آج کی اس محفل میں مجھے جس موضوع پر گفتگو کرنے کا موقع دیا گیا ہے اس کا عنوان ہے اسلام کا جامع تصور. امید ہے کہ آپ حضرات میری باتوں کو بغور سماعت فرمائیں گے. حضرات، آج ہم جس طرف بھی نظر اٹھا کر دیکھتے ہیں وہاں ہمیں ترقی کرو، آگے بڑھو کی آوازیں گونجتی سنائی دے رہی ہیں. جو جس شعبہ میں ہے، ہوا وہ تجارت کا شعبہ ہو یا ملازمت کا، عصری تعلیم کا شعبہ ہو یا سیاست کا، کھیل کود کا شعبہ ہو یا تفریح کا ہر شعبہ، اور ہر میدان میں لوگوں نے ترقی اور آگے بڑھنے کو اپنا مشن بنا رکھا ہے. چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، ہر جگہ اسی کا تذکرہ، اسی کی چرچا، اسی پر بحث اور اسی کی تحریک چلائی جا رہی ہے کہ آج ترقی کا دور ہے، سبقت لے جانے کا دور ہے، ایک دوسرے کو مان کر دینے کا دور ہے. اس لیے ہمیں آگے بڑھنا ہے، ترقی کرنی ہے اور اپنی منزل پر پہنچ کر ہی دم لینا ہے. اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ ایک اچھی پیش رفت ہے اور اچھی سوچ ہے جسے اسلام ہرگز منع نہیں کرتا، کیونکہ اسلام نے ہمیں دین کا جو جامع ہے اور عالمی تصور عطا کیا ہے اس میں صرف دینی عبادت نہیں بلکہ سارے جائز کام دین ہے، بشرطے کہ وہ رضائے الہی کی نیت سے انجام پائے. چنانچہ ہماری تجارت بھی عبادت ہے، بشرطے کہ اسلامی اصول کے مطابق ہو اور اس کے پیچھے یہ جذبہ کا فرما ہو. اس کے ذریعے جو نفع حاصل ہوگا وہ اہل حق اور اہل حاجت پر صرف ہوگا، بخل و ذرائع کی آزمائش سے پاک ہوگا. ارشاد نبوی ہے التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. سچا امانت دار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا. بڑے بڑے کارخانوں کا چلانا اور خوب سرمایہ حاصل کرنا یہ بھی عبادت ہے، بشرطے کہ اس کا سارا انتظام اسلامی تعلیمات کے مطابق ہو اور اس کا مقصد بے روزگاروں اور ضرورت مندوں کی حاجت روائے اور دین کی اشاعت و ترقی ہو. صرف اپنی ذات یا اپنے خاندان کو عیش و آرام اور راحت و اشیاء مقصود نہ ہو. فرمان نبوی ہے نعم المول الصالح للرجل الصالح. پاکیزہ مال صالح آدمی کے لیے بہت ہی اچھا ہے. اگر ہم ورزشی کھیلوں میں صرف دلچسپی لیتے ہیں تاکہ ہم صحت مند رہیں گے اور اپنی صحت کو اللہ کی عبادت اور دین کے کاموں میں لگائیں گے تو بلا شبہ یہ بھی عبادت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا بأس بالغنى لمن اتقى والصحة لمن اتقى خير من الغنى. اللہ سے ڈرنے والے کے لیے دولت کوئی مضر نہیں اور صحت اللہ سے ڈرنے والے کے لیے مال دولت سے بہتر ہے. الغرض اسلام تمام دنیاوی معاملات میں ہمیں ساتھ ملانے کا حکم دیتا ہے تاکہ وہ دنیاوی دین بن جائے. لیکن افسوس اور افسوس، آج ہم نے دنیا پر محنت کی، اس میں ترقی کرنے کی ہر ممکن کوشش کی مگر ہم نے اپنے دین کے بارے میں کچھ نہیں سوچا. ہم جیسے بہت سے بچے راتوں دن عصری تعلیم حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہیں، وہ اپنے خالق و مالک سے ناواقف ہیں، انہیں کلمہ نہیں آتا، انہیں نماز نہیں آتی، وہ اپنے نبی کی سیرت سے نا آشنا اور اسلامی تاریخ سے نابلد ہیں. مگر ہائے ہمیں ان کی کوئی فکر نہیں. وبائی امراض کے لیے ہمارے یہاں ٹیک و شفا خانوں کا انتظام ہے مگر میں کیا بتاؤں جو اخلاق، وبائے، سنیما، ٹی وی، ریڈیو، جنسی اخبارات وسائل، جاسوسی، عریہ، تصویروں، مخرب اخلاق اور پوسٹروں اشغالوں کے ذریعے پھیل رہی ہے. اس کے لیے کوئی شفا خانہ نہیں، اس کے لیے کوئی حفاظتی قانون ہمارے پاس نہیں. ہائے میں اپنا دکھڑا کس کو سناؤں؟ ہمیں تو آپ ہی نظر آتے ہیں، آپ ہی ہمارے رہنما اور قائد ہیں، آپ ہی سے امید وابستہ ہے. ہم کس رخ پر جائیں؟ خدا را اس کی فکر کر لیجئے، آپ ہی کے مستقبل ہیں. خدا را ہمیں ابھی ہی بنا دیجئے، سنوار دیجئے تاکہ ہم ایک اچھے انسان بنے، دین کے داعی اور اپنی نبی کے شدائی بنے. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ ملک و بیرون ملک چپے چپے اور گوشے گوشے میں منظم مکاتب کا انتظام کام کرے اور بالکل فکر نہ کریں. ہم کمزور نہیں ہیں، ہمارے ساتھ اللہ ہے، محنت ہماری خصوصیت ہے، قربانی ہماری پہچان ہے. ہم ہر روز 5 مرتبہ بالآویز ترانہ سنتے ہیں. اذان وہ زمین ہماری ہی ہے، اس
کے میناروں سے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے کہ حسین نغمہ فضا میں گونجتا ہے اور سماعتوں سے ٹکراتا ہے. اس لیے ہمت مت ہارے، آگے بڑھے اور تمام مساجد میں منظم مکاتب قائم کیجیے جن کے بارے میں اقبال مرحوم نے کہا تھا ان مکتبوں کو اسی حال میں رہنے دو، غریب بچوں کو انہی مدارس میں پڑھنے دو. اگر یہ ملا اور درویش نہ رہے تو کیا ہوگا؟ جو کچھ ہوگا میں انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھ آیا ہوں. اگر ہندوستانی مسلمان ان مدرسوں کے اثر سے محروم ہو گئے تو بالکل اسی طرح جس طرح اندلس میں مسلمانوں کی 800 سال کی حکومت کے باوجود آج غلات اور قرطبے کے کھنڈرات اور الحرا کے نشانات کے سوا اسلام کے پیروں اور اسلام کی تہذیب کا کوئی نقش نہیں ملتا. ہندوستان میں بھی آگرہ کے تاج محل اور دہلی کے لال قلعے کے سوا مسلمانوں کی 800 سال کی حکومت کے باوجود اس تہذیب کا کوئی نشان نہیں ملے گا. خدا نہ کرے وہ دن آئے. اللہ تعالیٰ ہمیں عقل و ہوش سے کام لینے اور مکاتب و مدارس کو اپنی فکروں اور محنتوں کا مرکز بنانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ.